بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب المثنی، مثنیٰ کا اعراب۔ مثنیٰ سے مراد وہ اسماء ہیں جو دو پر دلالت کرتے ہیں، یعنی تثنیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس کا اعراب کیسا ہے؟ تو اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہے۔ جیسے مثال لعب الولدان، یہ حالت رفع ہے۔ لعب الولدان، دو بچوں نے کھیل کھیلا۔ اتفق الشریکان، دو شریک متفق ہو گئے۔ اورقت الشجرتان، دو درختوں نے پتے دیے۔ حضر المسافران، دو مسافر حاضر ہو گئے۔ ان ساری مثالوں میں، چار مثالوں میں الولدان، الشریکان، الشجرتان، المسافران، یہ سب کے سب اسماء ہیں اور یہ سب مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے اور فاعل بنے ہیں افعال کے لیے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے اور رفع کی علامت جو ہے وہ الف ہے۔ کافأت الوالدین، میں نے اپنے والدین کو بدلہ دیا۔ حدثت الشریکین، میں نے دونوں شریکوں سے بات کی۔ تسلقت الشجرتین، میں دونوں درختوں پر چڑھا۔ ودعت المسافرین، دونوں مسافروں کو میں نے رخصت کیا۔ تو یہاں پر الولدین، الشریکین، الشجرتین، المسافرین، یہ چونکہ ترکیب میں مفعول بہ واقع ہو رہے ہیں اور اسماء ہیں اور یہ منصوب ہے اور نصب کی علامت یا ہے۔ اعطیت الکرۃ للولدین عفوا، اشتریت من الشریکین، دنوت من الشجرتین، سلمت علی المسافرین۔ اب یہاں پر حرف جر داخل ہوا ہے۔ اعطیت الکرۃ للولدین، میں نے دونوں بچوں کو گیند دے دیا۔ اشتریت من الشریکین، میں نے دونوں شریکوں سے چیز خریدی۔ دنوت من الشجرتین، میں دونوں درختوں سے قریب ہوا۔ سلمت علی المسافرین، میں نے دونوں مسافروں کو سلام کیا۔ اب یہاں پر ولدین، شریکین، شجرتین، مسافرین، یہ سارے الفاظ، یہ سارے اسماء جو آئے ہیں یہاں پر یہ مجرور ہے اور حرف جر ان پہ داخل ہوا ہے۔ للولدین میں لام داخل ہے، من الشریکین میں من داخل ہے اور علی المسافرین میں علی حرف جر داخل ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سب مجرور ہے اور جر کی علامت وہ یا ہے۔ تو گویا تثنیہ کا جو اعراب ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ البحث، تأمل الکلمات الاخیرہ فی الامثلۃ السابقۃ، آپ غور کر لیں آخری کلمات میں، گزشتہ مثالوں میں۔ تجد کل منہا مثنیٰ، ہر ایک کو آپ تثنیہ پاؤ گے، مثنیٰ پاؤ گے۔ مثنیٰ کیوں ہے؟ لأنہ يدل على اثنین بزیادۃ الف ونون او یاء ونون، اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے تثنیہ پر الف اور نون کے اضافے کے ساتھ یا یا اور نون کے اضافے کے ساتھ۔ وَنَجِدُهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَرْفُوعًا، پہلی قسم میں ہم ان اسماء کو مرفوع پاتے ہیں۔ لأن كل منها فاعلا، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے فاعل ہے۔ وفي القسم الثاني منصوبہ، اور دوسری قسم میں ہم ان کلمات کو منصوب دیکھتے ہیں۔ لأن كل منها يقع مفعولا به، اس لیے کہ ہر ایک مفعول به واقع ہوتا ہے۔ وفي القسم الثالث مجرورة، اور تیسری قسم میں ہم ان کو مجرور دیکھتے ہیں۔ لأن كل منها مسبوق بحرف جر، اس لیے کہ ہر ایک سے پہلے حرف جر آیا ہے۔ فما علامات الرفع والنصب والجر فيها، رفع اور نصب اور جر کی علامات ان میں کیا ہے؟ نبحث، ہم تلاش کرتے ہیں۔ فنجد، تو ہم یہ پاتے ہیں، ان هذه الکلمات، کی یہ کلمات، فی حالت الرفع تنتہی بألف ونون، حالت رفع میں الف اور نون کے ساتھ یہ ختم ہوتے ہیں، یعنی اس پر اس کا اختتام ہوتا ہے ان کلمات کا۔ وفی حالتي النصب والجر، اور نصب اور جر دونوں حالتوں میں تنتہی بیاء ونون، یا اور نون کے ساتھ یہ ختم ہوتے ہیں۔ ومن ذلك، اور اسی سے نستطيع، ہم کر سکتے ہیں، ان ندرک، کہ ہم یہ بات جان لے، معلوم ہو جائے ہمیں، ان الالف ہی علامت الاعراب، کہ الف جو ہے یہ اعراب کی علامت ہے۔ النائبۃ عن الضمۃ فی حالت الرفع، کہ نائب بن کر آیا ہے ضمے سے حالت رفع میں۔ اصل تو یہ تھا کہ ضمہ آ جاتا، لیکن ضمہ آ نہیں سکتا، تو اس وجہ سے اس کا جو اعراب ہے اس کی جو علامت ہے وہ الف ہے۔ والیاء ہی علامت الاعراب،
اور یا جو ہے وہ اعراب کی علامت ہے النائبۃ عن الفتحۃ والکسرہ، اس اعراب کی جو نائب ہے فتح اور کسرے سے، فی حالتِ نصب اور جر، حالت نصب اور حالت جر دونوں میں۔ القاعدہ یرفع المثنى بالالف وینصب ویجر بالیاء، تثنیہ جو ہے وہ مرفوع کیا جاتا ہے الف کے ساتھ اور منصوب اور مجرور کیا جاتا ہے یا کے ساتھ۔ تمرینات: عین المثنى المرفوع والمنصوب والمجرور فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارات میں تثنیہ مرفوع، تثنیہ منصوب، تثنیہ مجرور کی تعین کرو۔ وبین السبب، اور سبب کو بیان کرو۔ وعلامۃ الاعراب فی کل، اور ہر ایک میں اعراب کی علامت بھی بیان کرو۔ البابان مفتوحان، دونوں دروازے کھلے ہیں۔ یجر المحراث ثوران، یجر المحراث ثوران، یجر المحراث ثوران۔ محراث کو وہ جو حل ہوتا ہے، ہم اس کو حل کہتے ہیں اپنی پشتو میں، اس کو دو بیل آگے کھینچتے ہیں جس کے ذریعے سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ تمشی الدجاجۃ علی رجلین، دجاجہ یعنی مرغی وہ دو پیروں پر چلتی ہے۔ کانت الحجرتان ضیقتان، دو کمرے تنگ تھے۔ اکلت تفاحتین، میں نے دو سیب کھائے۔ قرأت من الکتاب صفحتین، کتاب سے میں نے دو صفحے پڑھے۔ اشتریت الکتاب بقرشین، میں نے دو پیسوں سے کتاب خریدی۔ ان الکبشین سمینان، کبشین جو ہے دو کبشین، کبش سے مراد مینڈا، وہ موٹے ہیں۔ ضع مثنى كل کلمۃ من الکلمات الآتیہ فی جملۃ مفیدہ، ہر تثنیہ کو آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کی تثنیہ کو مفید جملے میں رکھ لو۔ عمود، اس کے بعد کیا ہے سمجھ نہیں آتا۔ کرسی، نخلۃ، غزال، صورۃ، عالم، بائع، قلم، حجر۔ ثنی الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو تثنیہ بناؤ۔ وضعها بعد التثنیۃ فی جمل مفیدہ، تثنیہ بنانے کے بعد ان کو جملے مفیدے میں رکھ لو۔ بحیث یقع کل منها مرۃ فاعلا، کہ ہر ایک ان میں سے ایک دفعہ فاعل بن کر آئے۔ ومرۃ مفعولا به، ومرۃ اسما لإن، ومرۃ اسما لکان۔ النخلہ، الشارع، السفینہ، الجبل، الجندی۔ ایتی بجملتین فعلیتین، دو فعلیے جملے لاؤ۔ الفاعل فی کل منہما مثنى، کہ ہر دونوں میں سے ہر ایک جملے میں فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہو۔ اور دو فعلیے جملے لاؤ کہ ان میں مفعول بھی ہر ایک میں تثنیہ ہو۔ اور دو جملے اسمیہ لاؤ کہ مبتدا اور خبر ہر ایک میں تثنیہ ہو۔ اور دو جملے اسمیہ لاؤ کہ اسم جو ان کا ہے، ان کا اسم، وہ ہر ایک میں تثنیہ ہو۔ ثن کل عضو لہ مثیل فی وجہ الانسان، ہر وہ عضو کہ جس کا دوسرا مثیل بھی ہوتا ہو آدمی کے بدن میں، اس کو تثنیہ بناؤ۔ یعنی جو مکرر اعضاء ہے بدن میں، ان کے مفرد کو مکرر بناؤ۔ بعد التثنیۃ فی عبارت، وضعہ بعد التثنیہ، اس کو مثنیٰ تثنیہ بنانے کے بعد اس کو ایک عبارت میں رکھ لو۔ تشرح فوائدہ، کہ اس میں آپ اس کے فوائد کو بھی بیان کر لو۔ جیسے دو آنکھیں ہیں تو دونوں آنکھوں کو اس کو آپ پہلے تو اس کا تثنیہ بناؤ، پھر اس کو جملے میں رکھ لو اور ان جملوں کے ذریعے سے اس عبارت کے ذریعے سے اس کے فوائد کو ذکر کرو۔ یجر العجلۃ جوادان، یجر فعل مضارع مرفوع بالضمہ، العجلہ مفعول به مقدم منصوب بالفتحہ، جوادان فاعل مرفوع بالالف لأنه مثنى۔ یجر العجلۃ جوادان، ٹھیک ہے، یجر العجلۃ جوادان، کہ عجلہ کو ریڑھی کو دو گھوڑے کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ استعار علی کتابین، علی نے دو کتابوں کو عاریۃً لیا۔ استعار فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، علی فاعل مرفوع بالضمہ، کتابین مفعول به منصوب بالیاء لأنه مثنى۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو۔ الحرتان نظیفتان، ان الغائبین مریضان، وقف التلاميذ فی صفین۔